میں نے شروع کی آپ کی اسٹریم مس کی، کوئی آپ نے کوئی اسکرپچر سے کوئی احادیث یا ورسز ابھی اس سلسلے میں ڈسکس کی؟ اپنا ذرا تھمبنیل ذرا دوبارہ لے کر آئے نا، سو دیٹ پیپل ہم نے لے کے آئے سر، ٹھہرے نا، میں ہم نے لے کے پیپل آتا نو ہوں واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ذرا ریفریش ہو جائے گا. ویسے بیٹر تو میں نیپ لے لیتی گھر جا کے. یہ ہے جی آج کا ہمارا تھم نیل، کیا خدا کو سچ سے نفرت ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ خدا کو تو سچ سے نفرت ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو مذہبوں کا خدا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی سر. صحیح بالکل. آئی تھنک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور بہت ہی کریٹو تھم نیل تھا. تو میں نے تو جب دیکھا کل آپ نے اسکیڈول کیا تو میں نے کہا یار غالب کو کیسے آئیڈیاز آتے ہیں. ویری نائس تھم نیل، زبردست، ویری کریٹو. ذرا نکالیں قرآن کی. میں کچھ ایک دو آیتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں جو آپ کا تھم نیل ہے، اور پھر اس آیت کی جو تفسیر میں اور تفاسیر میں اور شان نزول میں کچھ جو احادیث جو اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں وہ حدیث بھی سامنے رکھیں گے. تو آپ نکالیے سورہ مائدہ کی 101 5 کی 101 5101. بس سر نکلائیے ایک سیکنڈ. اور میں آپ کو ایک چیز بھی ویسے دکھانا چاہتا ہوں. قرآن.com پہ آج مجھے ایک چینج نظر آئی ہے. یہ دیکھیں سر، لرننگ پلانس. اب ہم قرآن سیکھیں گے اور پیسے دیں گے. قرآن.com اب پیسے کمائے گی. اچھا، ان کے پلانز ہیں. ہاں پلان. بگنرز، ایڈوانس، نووس، حاجی بھائی آپ اپلائی ایکسپرٹ. کر دیں، آپ سکھائیں گے لوگوں کو قرآن. یہ تو حاجی بھائی لگتا ہے بہترین. آلریڈی کہیں، مجھے یعنی لگتا ہے کہ حدیث سکھانے گئے یہ ہوئے. دیکھیں ہاؤ ٹو ایکسپلور دا قرآن ون آیا ایٹ اے ٹائم، اے ورس اے ٹائم. تو یعنی یہ تو اچھا خاصا، یعنی کہ بہت کمائی سارے ہو رہی لوگ. ہے سر. یہ میرے خیال ہے دنیا میں بہت زیادہ وزٹڈ سائٹ ہے. اچھا مائدہ کی کتنی سر آپ کہہ رہے ہیں؟ 101 5/101 101. یہ آ گئی سر 101. یعنی کہ 101 آیا تھا یہ. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو قرآن کا 101 یہیں سے شروع کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں وہ باتیں پتہ لگ جائیں، جو تمہیں پتہ لگ جائیں تو تم بہت پریشان ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ذرا غور سے پڑھے. وہ کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ آسک اباؤٹ اینی میٹر which if made clear to you may disturb you. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال زیادہ نہیں پوچھنے، کیونکہ ایسے سوال نہ پوچھو کہ جن کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں. وہ بھائی پتہ کیسے لگے گا کہ میں نے ڈسٹرب ہو؟ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا تو مجھے پتہ کیسے لگے گا یہ ایسا سوال ہے جس میں ڈسٹربنس ہے. یہ ایک سوال نہ پوچھنے اور کی ترغیب دینا کہ چپ کر کے میری باتیں مان لو، اور جواب نہ دینے کا ایک بہانہ ہے کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی سچ کی تلاش نہ کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کیا خدا کو سچ سے نفرت ہے؟ تو دیکھیں جو سچ سے دور بھاگتا ہے وہی کہتا ہے نا سوال زیادہ نہ کرو. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے جی کہ جی سوال نہ کرو جن کے بارے میں اگر تمہیں پتہ لگ گیا تو تم پریشان نہ ہو جاؤ. آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ. یعنی ہاں، but if you inquire about what is being revealed in the Quran, second line پڑھ رہا ہوں میں ٹرانسلیشن کی. But if you inquire about what is being revealed in the Quran, it will be made clear to you. یعنی اگر تم کورس میں سے سوال پوچھو گے نا تو میں جواب آؤٹ آف کورس نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، جو قرآن میں ریویل ہو چکا ہے اس کے بارے میں پوچھو تو پھر وہ تمہیں کلیئر کر دیا جائے گا. پہلے تو اس آیت کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کریں، پھر آپ اگر اس آیت کو تھوڑا سا اس کی تفاصیل اور اس کی شان نزول میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک متفق علیہ حدیث ملتی ہے. اور متفق علیہ حدیث تو غالب آپ تو جانتے ہیں، متفق علیہ وہ ہوتی ہے جو ملٹیپل سورسز سے، یعنی حدیث کی 6 کتابوں میں سے ہی سیاہ ستہ میں سے کامن کمپائل کر کے جن کی سورس بڑی یعنی پختہ ہے وہ متفق علیہ ہوتی ہے کہ یہ تمام اس پر متفق ہے. یہ حدیث متفق علیہ میں سے ہے. میں آپ کو بخاری کا ورژن دکھا دیتا ہوں، ساتھ میں آپ کو وہ اس کا بھی ورژن دکھاؤں گا جو کہ ایک کتاب ہے ریاض الصالحین جس کے اندر یہ متفق علیہ احادیث کو کمپائل کیا گیا، اس کا بھی دکھا دوں گا. لیکن یہ بخاری کی
7288 ہے. اگر آپ بخاری کی حدیث نمبر 7288 نکالیں، میں آپ کو لنک بھیج دوں ڈائریکٹ. سر مل گئی 2 منٹ کی بات ہے. یہ آ گئی سر، ابو ہریرہ آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، اس کی یہ آ بھی گئی سر. عربی پڑھ دیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ شک ہو عربی کہ میرے جی سے ہم نہیں پڑھی جانی، اردو میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں جو گریڈ آؤٹ ہے وہ تو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے فلانے کو. جو ہاں. بولڈ ہے نا ٹیکسٹ، وہاں سے حدیث سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعونی ما ترکتم انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعونی ما ترکتم، کہ بھائی میری جان چھوڑ دو جیسے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. لیو می ایز آئی لیو یو. اچھا آپ نے اس کا اردو نکال دیا ہے. اردو اچھا ساتھ لگا ہوا سر. یہ صحیح. تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے چھوڑ دو، اور بریکٹ میں چلو انہوں نے بریکٹ ہی خود ہی پوری کر دی اور سوالات وغیرہ نہ کرو، وہ آگے سے پتہ لگ جائے گا. وہ کہہ رہے اس کا مطلب ہے کہ جی میری جان چھوڑ دو، دعونی ما ترکتم انما ہلاک، بے شک وہ من کان قبلکم، بے شک تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا گیا، ان پر تباہی آئی، ان کو روئن کر دیا گیا. انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم، کیونکہ وہ بہت سوال کرتے تھے. تم سے پہلے کے لوگوں کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا، وہ سوال بڑا کرتے تھے. اور واختلافہم علی انبیائہم، اور نبیوں سے ڈس ایگری کیا کرتے تھے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا. سر یہ تو ویسے چور کی داڑھی پہ تنکا والی بات آ گئی. اب یعنی آپ بات تو ہنسنے والی ہے. اب بخاری کی یہ 7288 ہے، آپ اگر اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تو یہ متفق علیہ احادیث میں آتی ہے. ریاض الصالحین کی 156 ہے، میں ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں. جو ریاض الصالحین جس میں کمپائل کی گئی ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں متفق علیہ احادیث، اس میں بھی ہے یہ. یعنی اتنے فلٹر سے گزر کر یہ والی حدیث ہے. اور اگر آپ پرانی تفاسیر پڑھیں گے تو جو سورہ مائدہ کی 101 ورس ہے، 101 جو ابھی ہم نے کی، جس میں یہ کیا ہے کہ جی تم زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں پتہ لگ جائے تو تمہیں افسوس ہو یا تمہیں پریشانی ہو. اور ہاں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کر لو جو کہ قرآن میں ہیں اور اس کے بارے میں تمہیں جواب دے دیا جائے گا. اسی کی تفاسیر میں آپ کی پرانی تفسیر میں اس حدیث کا ریفرنس بھی ملتا ہے جو متفق ہے، جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو، کیا کہتی ہیں تم سے پہلے کی قوموں کو بھی اس وجہ سے ہلاک کیا گیا کیونکہ وہ سوال بڑے پوچھتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا جی، اب کانٹرڈکشن جو پارٹ 2 ہے نا، ذرا 101 کو دوبارہ لے کر آئیں سامنے. جو 5 کی 101 میں کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ذرا اس کو سامنے لے کر آئیں. یہ آ گیا سر. جی سیکنڈ پارٹ. یہ تو چلو بات ٹھیک ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہ کرو ایسی اشیاء کے بارے میں جو کہ اگر تم پوچھو تم پریشان ہو. لیکن سیکنڈ پارٹ کہ جی ہاں اگر قرآن میں کسی چیز کا ذکر ہے واٹ ایور ہیز بین ریویلڈ ان قرآن، اس کے بارے میں سوال کرو گے تو پھر ہم تمہیں کلیئر کر دیں گے. کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے اس کے بارے میں جب سوال کیا جائے تو وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے؟ آپ کو مشہور آیت ہے یہ، ہم نے چینل پر بھی کئی دفعہ کور کی، آپ نے بھی بتائی ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. 17 کی 85 ہے، 1785 نکالیں. 17 کی 85 85 آ گئی سر. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی وہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی اور وہ جب تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور روح وہ چیز ہے جس کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہے مختلف کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے، تو روح وہ چیز نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا جو کہ قرآن میں بتایا گیا اس کے بارے میں سوال کرو تو تمہیں کلیئر کر دیا جائے گا. تو کانٹرڈکشن یہاں سے بھی نکلتی ہے. روح ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن میں کثرت سے ذکر ہے مختلف کانٹیکسٹ میں، اس کے بارے میں جب سوال کیا جا رہا ہے تو کہہ رہے نہیں ان سے کہو کہ جو روح ہے نا وہ صرف اللہ کے حکم سے ہے یا اللہ کا کام ہے اور تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا. یعنی اس میں بھی کلیئر، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں 101 اور اس کے درمیان آپ کانٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں جی کہ سر. ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، وہاں 101 میں یہ کہا جا رہا ہے یار آؤٹ آف کورس سوال نہ میرے سے پوچھا کرو. ٹھیک ہے نا، قرآن میرے سے سوال مجھے نا کتاب میں سے سوال پوچھا کرو تو اس کا جواب دے دیا جائے گا. اب جب کتاب میں سے سوال کیا تو اس میں بھی آگے سے جواب کہ بھائی نہیں یہ تو میرے بس سے باہر ہے، یعنی یہ تو بہت کم لوگوں کو علم ہے اور یہ مجھے اور تو میں اللہ ان تعالیٰ میں نہیں آتا جن کو علم ہے.
हाँ, क्योंकि वो بتایا گیا ہے میں ان میں نہیں ہوں، یعنی کہ میرے پاس بھی علم نہیں ہے، تم جیسے عام لوگوں تک تو علم نہیں پہنچا، یہ تو بات درست ہے، لیکن میں جو کہ کائنات کے کونین کی بننے کا مین مقصد ہوں، مین آبجیکٹو ہوں، تمام کائناتیں میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں، مجھے بھی نہیں پتا، تو مجھے بھی کیا کہتے ہیں آپ کائنڈلی ایکسکیوز کریں اور اس طرح کے سوال نہ کیا کریں، یہ کہانی ہے۔ تو یہ مجھے 2 باتیں نظر آ رہی تھیں، ایک تو نہیں کانٹرڈکشن سر، نظر آ اور رہی یہ تھی۔ آیت بڑی مزاحیہ بھی ہے. ہاں جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ روح کے بارے میں بتاؤ، ہاں، اور آگے سے انہیں کہتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی شان ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. اور یار وہ تیرے سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو بتا رہا ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا اس لیے ہے کہ انہیں نہیں پتا. ہاں، وہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹلی، یعنی کہ یہ تمہیں نہیں پتا ہے، مطلب نئی ایسی کوئی لاجیکل آئے تھا کوئی نئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی ادھر، بھائی ظاہری بات ہے ایک آدمی سوال پوچھ رہا ہے اسی وجہ سے پوچھ رہا ہے کہ اسے نہیں پتا، یہ تو ہاں. انہوں نے یہ تھوڑا کہا کہ ہمیں پتا ہے اور اور اس سے یہ بھی صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ محمد کی فرض کی اگر محمد کے اوپر اتر رہا ہے تو یہ آیت جو ہے یہ محمد کی اپنی طرف سے گھڑی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا تو کلام لگ نہیں رہا کہ اللہ تو نہیں نا اس طرح کرے گا. اور تم روح کے بارے میں سوال کرتے ہو، ہاں جی کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے، اور تم لوگ کیا نام ہے اس کا کم علم، تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے وہی نا، اس پہ یہ بات بنتی ہے کون لوگ ہو تم، ہوئے تم کون لوگ ہو. اچھا اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ کئی دفعہ وہ والی آیت لے کر آتے ہیں کہ بھائی رسول کے پاس کو مکمل علم کی سورس نہیں ہوتی، وہ اس کو تو صرف وارنر کے طور پہ بھیجا جاتا ہے. آپ کو پتا نا ایک آیت ہے یہ والی، او بھائی مگر ادھر تو گاڈ کہہ رہا ہے کہ جی ان سے یہ کہہ دو کہ بس یہ ایسی یا امر ربی ہے. اچھا امر ربی کا مطلب یہ شان بھی ایسی کیا ہوا ہے، یا تو آپ کہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی، یہ وہ شان بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے ٹرانسلیشن. ان اینی کیس او بھائی آپ کی شان ہے اور آپ نے وہ شان چھپا کے رکھی ہے پھر ہم سے، اپنی شان بھائی اپنی شان ہی نہیں پھر آپ دکھا رہے. اگر ہم اس کو شان بھی کریں یا حکم لے لیں یا کام لے لیں، آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے رادر دین ایکسپلیننگ اٹ، آپ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں نہیں علم دیا گیا بس اس وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یا یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکے گی، یہ بھی اس میں اینگل نکلتا ہے. تو پھر یہ ادھر سے غلط ہو جاتا ہے نا کہ بھئی کہ قرآن میں اس چیز پھر آپ نہ ذکر کریں، آپ روح کا ذکر ہی نہ کریں قرآن میں، بتائیں ہی نہ کسی کو، کیونکہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ بھی قرآن میں کسی چیز کا ذکر ہوگا وہ ہم ایکسپلین کر دیں گے. تو اب روح قرآن میں سے ہی ہے، ہم نے ود ان دا کورس آپ سے سوال کیا، ٹیکسٹ بک کا سوال ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا آگے سے. اور اللہ ادھر بالکل پھیری والوں والی باتیں کر رہا ہے. اس پھیری والے سے پوچھے نا یار تو پنڈیاں کتوں لے کے آنا ہے، تانوں تو نہیں دساں یہ وہ باتیں کر رہا ہے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے یار، کوئی بات ایسی کر، مطلب وہ تو بیچارہ نہیں انسان ہوتا ہے اور اس کی وہ کوئی تو یہ کہہ ڈسرسپیکٹ رہا ہے نہیں کہ ہے. اور تم میں تو ایک خاص یعنی ایک میرے پاس جہاں سے آ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی سورس ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میں بھنڈیاں کہاں سے لایا ہوں. ہاں وہ اتنی زبردست سورس ہے مجھے پتہ ہی نہیں. ہاں مطلب عجیب ہی، اللہ بھی صحیح مطلب جو ہے نا فارغ ہے، اللہ کا فارغ ہونے کی ثبوت آئی آئے. چلیں سر، اور آگے کچھ نہیں بس چلیں آگے. یہی 2-3 چیزیں تھی، کنکلوڈ کرتے ہیں چلیں آگے پھر چلیں. آگے چلتے ہیں. ہاں جی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے میں کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. یعنی سوال کرنا جو ہے وہ کیا ہے، سیدھے رستے سے بھٹکنا ہے اور کفر کو چوز کرنا ہے سوال کرنا. مطلب بالکل حد دکھائیں آپ کوئی، مطلب دیکھیں آپ کہ کیسے یہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ کی کھلی نشانیاں ان میں غور کرو، تو بھائی سوالوں کے لیے تم کیوں اتنے وہ ہو. بالکل، یعنی وہ حدیث ہے، اگر آپ کو اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا کہ رسول اللہ نے جہاں سوال کرنے سے روکا ہے، اول تو وہ متفق علیہ حدیث ہے، تو یہ 2 کی 108 جو ہے یہ تو قرآن میں سے ہی ہے نا. یہاں پر دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، کہ جی تم کیا اس چیز کا ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جس طریقے سے موسیٰ سے سئل سوال کیا ہے تم سے پچھلے لوگوں نے،
ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی آپ کا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی سوال کا کرنا جو ہے وہ کفر کو انوائٹ کرنے کے مترادف ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی جس نے بھی ایمان کے بدلے کفر کو لے لیا، یعنی سوال کر کے آپ ایمان چھوڑ کے کفر کو لے رہے ہیں. آئی وڈ سے ایکچولی اسپاٹ آن، یہاں پر بالکل واقعی بات یہ درست ہے، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ایمان کی کلئی کھلتی ہے اور پھر کفر تو کیا کہتے ہیں جنم لیتا ہی ہے. کیونکہ جب سوال کریں گے تو واقعی سوال کا کرنا جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ کے اس کے بدلے کفر کو لینا ہی ہے. تو یہ تھینک یو ویری مچ، یہاں پتہ لگ گیا ہے کہ جی سوال کرنے کو کس حد تک ڈسکریج کیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال سوال کرنا ایمان کے برخلاف تو ہے. تو یہ بات درست ہے، اور وہ کہہ رہا ہے قرآن کہ جی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جس نے بھی سوال کیا اور جس نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں سے نہیں ان کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے. جیسے وہ ایک واہ، فلم تھی نا، تھپڑ سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے، یہ بالکل وہ بات ہے کہ لوگوں سے نہیں ان کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے اللہ میاں کو. ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل صاف ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کی باتیں ہمیں ہر ایک میں ملتی ہیں. کسی دن کرسچینٹی کی بھی میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اس طرح کی باتوں سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو ہیٹروڈاکس شکریہ آپ کا. عجیب و غریب نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا تھا، بہت شکریہ. یہ ماڈرن ٹائمز میں تو اس چیز کو سینسرشپ کہتے ہیں نا. آج ہم اس چیز کو سینسرشپ کہتے ہیں کہ وین یو ٹیل پیپل ناٹ ٹو ایکسپریس دیم سیلوز، فریڈم آف اسپیچ ان کا ریسٹرکٹ کرو. سوال پوچھنے کی جو صلاحیت ہے یا اس میں جو سوچ ہوتی ہے تنقیدی سوچ کو آپ وہ رد کر رہے ہو، تو obviously this is ایویڈنس آف سینسرشپ. نان کنفارمسٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات کبھی کبھار جب آتے ہیں تو وہ بے بنیاد طور پر غالب پر کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں کہ غالب آپ ہمیں بولنے کیوں نہیں دے رہے، آپ ہمیں میوٹ کیوں کر دیتے ہیں. اور غالب نے جب کسی کو میوٹ کیا وہ اس وجہ سے میوٹ کیا ہے کہ ڈسکشن جو ہے وہ بالکل ڈی ٹریک ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آدمی اپنی باتوں سے پھر رہا ہوتا ہے. اگر وہ آدمی اپنی باتوں پر رہے تو بات کرتا رہے تو میوٹ کرنے کی نوبت نہ آئے. لیکن چلو ہم تو پھر انسان ہے، کو کنٹرول کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی میوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر گاڈ میوٹ کر رہا ہے آپ کو. یہ گاڈ میوٹ کر ان آیات میں نا اللہ میاں میوٹ کر رہا ہے کہ جی میرے سے سوال نہ پوچھو کیونکہ میرے پاس جواب نہیں ہے. میرا سفر یہیں تک تھا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میرے پاس سوال زیادہ طاقتور ہے. ہاں، سوال جو ہے بہت وہ زیادہ طاقتور ہے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اسی لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر سوال پوچھو گے تو یو ول بی ون آف دا ڈسبلیورز. یو ول چوز ڈسبلیو اوور فیتھ. تو امیڈیٹلی کہہ دیا ہے کہ آپ دائرے سے خارج ہو جاؤ گے سوال پوچھ کر. تو ڈر کے مارے لوگ ویسے ہی نہیں پوچھتے ہوں گے کہ شاید وہ دائرے سے خارج ہو جائیں. اور پھر یہ کہ ویٹ کرو، آنسر ملے گا آپ کو، خواب میں ملے گا، خیالوں میں ملے گا، سائنس میں ملے گا. تو دیٹ کائنڈ مطلب بیسیکلی بی فائنڈ ود نو آنسر اینڈ ٹرائی ٹو یوز پیراڈولیا، ٹرائی ٹو سی سائنس کہ وہاں پر آنسر کہیں آپ کو ملے، اور پھر آپ اپنی irrational یا superstitious belief پہ کنٹینیو کرو بلیو کرنا. وہ ایک پنجابی گانا تھا، دوروں دوروں اکھیاں مارے مینوں منڈا پٹواری دا. اس کا ایک شعر تھا، دوروں دوروں کردا پٹھے سیدھے اشارے منڈا پٹواری دا. ہاں جی، یہ اللہ میاں کم ہے، پٹواریوں کا منڈا زیادہ ہے. وڈے وڈے جھوٹ مارے منڈا پٹواری دا، منڈا پٹواری دا. اور اس طرح کے آیات دیکھ کے آپ کو سامنے یہ آیات جو ہیں، یہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے کھلی ہیں. ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ میاں کا نالج کتنا لمیٹڈ ہے، کہ وہ آپ کو بول رہا ہے کہ مجھ سے سوال نہ کرو. اس کے پاس تو ہر چیز کا سوال ہونا چاہیے، اور اس کا جو سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے وہ ہمیں عام آدمی کو تو بڑے آرام سے سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ سمجھا رہا ہے. سبسٹینشل نیگرا صاحب نہیں سمجھا رہے یا غالب نہیں سمجھا رہا. جب اللہ آپ کو سمجھائے گا اس میں اور ہمارے سمجھانے میں تو فرق ہوگا نا. اور وہی اللہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ مجھ سے کویسچن نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج بہت لمیٹڈ ہے. جی جی ایگزیکٹلی حاجی بھائی آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جب کبھی ان کو یہ کہا جائے کہ بھی کچھ سائنس کی کوئی بات قرآن میں سے نکالو یا اگر کوئی غلط ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو قرآن ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف سائنس. ٹھیک ہے، SIGNS.
اور آیت کا ٹرانسلیشن بھی نشانی کے طور پہ کرتے ہیں, تو ہم بالکل ان سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی یہ دس از اے بک آف سائنس, اور اس میں نشانیاں ہیں کہ دیکھو یہ بالکل انسانی کلام ہے, اسی کی نشانیاں میں اٹس اے بک آف سائنس, اور ہر سائن بلکہ ہر سائن پوسٹ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ یہ ایک انسانی کلام ہے. تو وی ٹوٹلی ایگری, دس از اے بک آف سائنس. رائٹ. تو آپ چلیں آگے چلتے ہیں. وہ منڈا پٹواریاں دا ہی ہے. صحیح بات. اس کا مطلب ہے کہ یہ نواز شریف سے تعلق ہے خدا کا, اور اس کے بیٹوں میں سے آتا ہے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.